اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو نوافل میں ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے، وہ نماز صلاۃ الضحیٰ. اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے اب یہ کون سی نئی نماز ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں. یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام 3 ہیں. نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ. ٹھیک، یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے. صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق. تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت. اور اشراق کا وقت یاد رکھیے، فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں. تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی ہے، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لیں ہمارے علاقوں کے اعتبار سے. ٹھیک، تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے، تو یہ کہلاتی ہے اشراق. اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے. آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے. رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ. تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں علماء. تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے. اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز. یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں حرج نہیں نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے. تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں. تو 4 رکعت یہ زیادہ زیادہ 8 پڑھیے. تو فوراً سورج نکلتے پڑے تو یہ نماز کہلاتی اشراق. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت. ٹھیک، اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین. ٹھیک، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے. درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے، یاد رکھیں، ظہر سے پہلے. اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے. اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت. اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین. جب پڑھے جائیں اوابین کہتے ہیں. یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب تک کھڑا ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے. جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے. اس کو کہتے ہیں اواب، پلٹنے والا. تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی، جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش دھوپ کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم. تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30-11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین. اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک، آپ 4 کر کے 2 بار پڑھیں، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو ہے اشراق. تو یہ بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل جس کو اشراق، چاشت اور اوابین کہتے ہیں، اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں ہے، ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک، ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں. اشراق وہ جو سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، چاشت اس کے بعد، اور اوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے. اواب کہتے پلٹنے والے کو. ٹھیک، تو بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا. لہٰذا یہ نماز کو 2 کر کے پڑھ سکتے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 مطلب 8. ٹھیک، لہٰذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے ہے، جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے. اور اس کی رکعتیں 2 کر کے ہیں، تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے. اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گے، لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم. 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے، تو آپ 2 کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے. اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے، وقت نہیں تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا پڑے گا. شکریہ. جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں، اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا،
آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے ایک کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عزیز نماز با جماعت، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور واجبیت، اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں، جانے کے بعد کی کچھ باتیں، تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ 2 لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی، جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے، گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا، کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار جو ہے ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر کی۔ تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جو ہے جماعت جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی جو فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں، اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہے۔ جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے، مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، انفرادیت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال، نماز اجتماعیت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے روزہ اجتماعیت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں، ایسا بھی نہیں۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوں گی۔ حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں، حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت، 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت ایک ہی ہے۔ تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے اندر کی۔ تو اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے، شہادت کے بعد دوسری اہم جو ہے عبادت ہے، فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے، اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے، انفرادیت میں نہیں کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن میں ورکعوا مع الراکعین ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے، جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جو ہے جنگ میں ہو، جہاد پر ہو، تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو۔ تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے، دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، قرآن کے احکامات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے، اور نماز با جماعت کا جو ہے ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو، مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، اگر 3 مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک، جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو، اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، کوئی جماعت کا نظم نہ ہو، تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ بھیڑ یا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو اچک لیتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے، جماعتی نظم قائم نہ کرے، تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچک لیں گا۔ اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری، ریوڑ سمجھتے نا، پورا گروپ میں چلتی، جتھے میں چلتی ہے، الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے، چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا، بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے۔ تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے، گروپ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر، اس بستی والوں پر، اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا، یاد رکھیے، مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے،
روایت کے الفاظ سنیے کتنے سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں. جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں. جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں. میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، بس ان کے گھروں کو جلا دوں. مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا. اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں با جماعت نماز فرض نہیں، بچوں کے اوپر عبادتیں فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا. تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں. اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل. زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے. اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں. اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی. اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس یاد رکھیں، ٹھیک. اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا. اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے. با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دے، حالات ساتھ نہ دے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نابینا انسان ہوں. یہ نابینا تھے، اندھے تھے. میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے، تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لے. جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ میں مکتوم 1 منٹ رکو، ذرا ٹھہرو. وہ ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا، تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا. اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا، تمہیں مسجد آنا پڑے گا. تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے، جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں. تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں اس کی. ایک آدمی کو ایکسیپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی نا. اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو، سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ آتی اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے. اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے، کیونکہ اذان نہیں آ رہی، مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی ہے. ورنہ اگر سنائی دیتی ہے تو جانا پڑے گا، نابینا کو بھی جانا پڑے گا. اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں، 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں، لیکن تجارت ہے، کسٹمر بہت آتے ہیں تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا. مسجد جانا، سب بندی کرنا، جماعت میں کھڑے ہونا، امام صاحب پہ لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار، تو وہ سوروں کو سننا، اس کے بعد آنا، تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ 15 منٹ ہی جمع ہوتے ہیں وہاں آخرت کے اعتبار سے. تو میں کیا کرتا ہوں، ایک مصلی لے لیتا ہوں، نماز تو نہیں چھوڑ رہا الحمدللہ، لیکن مصلی لے لیتا ہوں اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر، اور وہیں فوراً جو ہے
رکعت باندھی اور فر جلدی سے ختم ہوا، نہ جانے کا وقت لگا، نہ آنے کا وقت لگا، نہ امام صاحب کی لمبی لمبی رکعتیں ملی، اور آرام سے جو ہے نماز ہو گئی، اپنا بزنس بھی چالو۔ ایک بھائی کھڑا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، پہلا پڑھتا ہے، حالانکہ بازو جماعت ہو رہی ہے۔ کس قسم کی سستی اور عہدی پن ہے، یاد رکھیے کس قسم کا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ہر جگہ ہی سستی اور کاہلی نظر آ رہی، چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے معاملات میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہے نا۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا میں بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے، وہ میرا عنوان نہیں ہے چونکہ، ورنہ پھر اس میں ایک درس چلا جائے گا کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں۔ جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں پڑھنے والوں کا تو الگ ہی معاملہ، جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو تجارت یا معاملات کے لیے بھائی میٹنگ ہے، اس میں جلدی سے ختم ہو جائیں گی میٹنگ، ہاں یہ الگ بات ہے۔ اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، اس میٹنگ کی جگہ پر اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لیے کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، تو الگ بات ہے پھر کہ ٹیمپرری آپ رکے تو جماعت بنا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرماننٹلی اپنا جو سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، مطلب نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے۔ انفرادی ہوتا ہے یا کبھی مسجد نہ جانے کو چرانے کے لیے، حالانکہ 10 قدم پہ مسجد ہے، ایک جماعت اپنی بنا لے تاکہ یہ جماعت جلدی ہوں گی نا، اپنے حساب سے ہوں گی کہ وہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے، اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لیے، یہیں پڑھ لیں گے۔ میں ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں ہیں جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تقریباً لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں، جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑتی ہے، تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھ لے تو اچھا ہے، ہوتا ہے نا۔ مسجدیں نہیں پڑتی ہے ویسے ہی نہیں پڑھ رہی ہے نمازوں میں، عام نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کو بنا لے، وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو، بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو، چھت پر نماز پڑھ لو، ٹھیک۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مسجد نہیں، اذان کی آواز نہیں آتی تو میرے لیے پھر جانا بھی ضروری نہیں، تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مصلی ڈال کے نماز انفرادی، وہ الگ شکلیں ہیں۔ لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چراتے ہیں نماز کے معاملے میں اور پڑھتے ہیں، اور جب انسان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا، پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی، پھر انفرادی، چونکہ گھر میں جماعت مینٹین نہیں ہو سکتی کبھی، پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے، انفرادی جماعتیں چالو کی۔ اس کے بعد ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگے، حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھوں اپنی جماعت بناؤں، پھر تاخیر سے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے دن بعد بے نمازی بن گئے۔ تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی ہو کہ نماز کی پرواہ ہی نہیں، بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو ظہر اور عصر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک، چلو میں تو مسافر ہوں، میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن جو مقیم ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، اچھا ظہر اور عصر مل سکتی ہے، مغرب اور عشاء مل سکتی ہے نا، لیکن ایک انسان عصر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے، عشاء تک بیٹھا ہے، میں تو اپنی ظہر عصر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے، حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے، الگ پڑھتا ہوں جماعت سے، پھر جماعت ختم ہوئی، پھر انفرادی، اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے۔ تو بڑی احتیاط کریں، با جماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، ہر بار کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نابینا کو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں کیا گیا شریعت میں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں، اور کیا فرماتے سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، پھر سوچ غور سے سنیے آپ، جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی کتنی سخت۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے، سوائے منافق کے۔ اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے۔ چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا، کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے کے زمانے میں بھی، کچھ چھپے تھے، چھوٹے موٹے منافق آ جاتے تھے ڈر کے، لیکن بڑے بڑے منافقین جو تھے وہ نہیں آتے تھے۔ تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے، لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے 2 لوگ کاندھے پہ ڈال کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے۔ منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے، مطلب بیمار لوگ نہیں آتے تھے، لیکن بیماروں کو بھی 2 لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے، کاندھے پر لا کے کھڑے کر دیتے تھے، سب کے بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا جاتا تھا۔
دیکھیے باجماعت نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کہ یہ منافقت کی ایک علامت ہے، چونکہ منافق ہی باجماعت نماز میں نہیں آتا ہے۔ دوسرا، بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لایا جاتا نماز کے لیے۔ آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی آج نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی، آج میرے کو 3 چھکے آ گئی صبح صبح، اور 3 چھکے تو بہت زیادہ ہوگی آپ کے لیے ہے نا، اتنی صحت کہاں دی اللہ نے آپ کو 3 چھکے برداشت کر سکے، چوتھی چھیک میں تو ہارٹ اٹیک آ جائیں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے آج نماز کو پڑھا۔ ارے آج آپ باجماعت نماز میں دکھ نہیں رہے 2-4 دن سے، ارے بہت زیادہ بیمار ہونا، کیا بیماری ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ میرا روز دکھ رہا۔ اچھا تو آفس بھی نہیں جا رہے؟ نہیں، آفس تو جانا پڑتا نا، مجبوری ہے۔ اچھا پھر آپ اسکول کالج میں؟ نہیں، وہ اس کے بغیر تھوڑی چلتا۔ اچھا پھر آپ دن بھر گھر میں؟ نہیں، صرف نماز کے حد تک نہیں آ رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے، دینی کوئی کام کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے نا۔ ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے؟ ہاتھ تو دکھ ہی رہا ہے نا، ایسے بھی دکھ رہا ہے ویسے بھی دکھ رہا ہے، کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے، لے کے چلو اس کو ساتھ اپنے، ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ کی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا تھا، آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے، خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ آپ نے جب نماز کے لیے ارادہ کیا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، روایتوں مختلف الفاظ ارادہ کیا تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے، مطلب اتنی طاقت نہیں تھی قدموں میں کہ چل سکے، آپ گر جاتے تھے۔ روایت میں کہ آپ اٹھے، وضو کیا، کھڑے ہوئے اور گر گئے، چونکہ پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا، پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا، پھر گر گئے، پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا اور پھر گر گئے۔ یہ کیفیت تھی آپ کی، اتنی کمزوری تھی۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی کمزوری میں بھی ہم 2 صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے، آپ کے پیر ڈالنے کی طاقت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر، مطلب آپ چل نہیں سکتے، تو اب ظاہر سے ایک آدمی کاندھوں پہ 2 لوگوں نے ڈال دیا اور کھینچ کے لے جا رہے، ویسے آتے تھے۔ اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی، پھر لیٹ کر نماز پڑھائی، اور پھر ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ سے پیچھے لیٹتے تھے، چھوڑی نہیں لیکن لیٹ کر پڑھی۔ اسے پتا چلا مسجدوں میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پروویژن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے، بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں، یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے، نبی ہے، چاہتے تو شرعی عذر بتا سکتے تھے، چاہتے تو اللہ چھوٹ دے دیتا، چاہتا تو اللہ معاف کر دیتا، پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز با جماعت کی بڑی اہمیت۔ لیکن ہماری بیماریوں کو میں نے کہا نا، کیا کہنا، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہم کو چھینک آنا بہت بڑی بیماری ہے، تھوڑی کھانسیوں کی بیماری ہے، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا تو فوراً گھر والوں نے بولا نماز کو مت جاؤ، ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتے، ٹھیک ہے ابا نماز کو نہیں جاتے۔ باقی اگر امی ابا بولے بیٹے تھیٹر مت جاؤ تو نہیں، تھیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے سے، نہیں تو وہ تنگ کروں گا تم کو، وہاں اپنی منوائی جا رہی بات، یہ ہونا تو فلاں ہوں گا، نماز کے لیے نہیں، آپ نے بول دیا اب میں نہیں جاؤں گا، نہیں امی بھی نہیں بول رہے، ابا بھی نہیں بول رہے، بہت زیادہ مجھے بخار دکھ رہا، یہ دکھ رہا، یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی، نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی۔ بہرحال اسی طرح نماز با جماعت کی اہمیت اس سے ہی پتہ چلتی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو، جنگ ہو یا خوف ہو مطلب دشمن کے حملے کا ڈر ہو، تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے، پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے، اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ خوف دشمن کے حملے کا ڈر یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے، آدھی امام کے پیچھے آئیں گی یا جو بھی امام طے کرتا ہے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی۔ ایک شخص نماز بانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھی، آپ نے پڑھ کر بتایا صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تو امام کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لیے، آدھے صحابہ پیچھے آئے، ٹھیک، آدھے صحابہ پیچھے آئے، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر چلے گئے، پھر آدھے اس کے بعد آئے، رسول اللہ کنٹینیو کر رہے اپنی، آپ نے 4 پڑھی، صحابہ نے 2 اور اس کے بعد کی جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گئے۔ سمجھ رہا بات؟ تو خوف کا ماحول ہے، دشمن کے حملے کا ڈر ہے، اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز با جماعت ہوں گی، کہ آدھے لوگ پڑھے اور آدھے حفاظت کریں، تو گویا حملے کے اس میں بھی، خوف کے ماحول میں بھی، وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے۔ تو اس کی فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے نا، نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے۔ دشمن کا ڈر، اور یہ کوئی دشمن کے ڈر کی بات کر رہا ہوں میں، چوہے بلی کتا آ جانے کا ڈر نہیں کہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھا لیں گی، دشمن جہاں جان کا ڈر ہے، دشمن آئیں گا اچانک تو کیا کے بولیں گا نماز توڑ دو میں لڑنے آیا تم سے چلاؤ لڑنے، وہ تو نماز میں آپ کو ماریں گا، سمجھ؟ تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، آدھے لوگ نماز پڑھ، ہے نا، صلاۃ الخوف۔
تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتایا، سورہ نساء آیت نمبر 102 اور اس کے آگے اٹھائیے، پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا، معاف کرنا ہاں 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کا مل جائے گا صلاۃ الخوف. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف ادوار میں ایسا 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا، لیکن وہ بھی باجماعت. تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت. لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، جماعت کی اہمیت یاد رکھیے بہت ہے، لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی باجماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی. گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی پروویژن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے. اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آ گئے، اب نماز پڑھنا رہتی ہے ہم کو، اور جماعت سے پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے ٹرین میں. اور مصلی بچھا دیا جاتا ہے، ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، مطلب ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، ہاکرس جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پینے وہ گھوم رہے ہیں، وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور دو آ کے مستعد کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا صلاۃ الخوف، مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہو رہی ہے. اور جماعت باندھی جاتی ہے، پھر جو لوگ بیٹھے مسلموں کا چلو ہٹو اٹھو، چلو چلو عورت تم چلو، عورت کو ہٹا سے اوپر بھیجو، یہ کرو. پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، پوری ٹرین اتھل پتھل چالو. اور بیچارے لوگ ڈر کے بعد داڑھی والے لوگ ہیں، اور پہلے ایسا امیج میڈیا نے کریٹ کر دیا، پتہ نہیں کچھ زیادہ ہوتا نکالے اور چلو اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو. وہ بیچارے ڈر کے فوراً عورتیں اوپر بیٹھ جا رہی، بچے یہ ہو جا رہے ہیں، یہ ہو جا رہے ہیں، اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں. ہاں سواری میں سہولت ہو، جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائیے گلف کنٹریز میں تو وہاں ٹرین میں جیسے ہمارے پاس پینٹری کار ہوتا ہے نا، وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبہ ہوتا ہے پورا، جیسے کھانے پینے کا ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں کینٹین. تو ویسے مسلم کنٹریز میں ٹرین کے اندر ایک ڈبہ ہوتا ہے، مسجد رہتی ہے، وہ وہاں جا کے آپ پڑھیے کتنا بھی، چونکہ وہ مسجد ہے خاص اسی کے لیے رکھا گیا ڈبہ. یہاں نہیں ہوگا. لیکن یا بس ہے اور بس کو آپ بول دیں کہ بس روک دو، بس ہم مسلمان ہیں، ہم کو جماعت سے نماز پڑھنا ہی پڑتی، اور بیچارے بس کے 40 مسافر جو ہے انگلیاں توڑ توڑ کے بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو جلدی جانا ہے، فلاں مسئلہ ہے. آپ بولیں نہیں 5 ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر، اور جھگڑا چالو نہیں. سفر میں تو آپ اترے، وضو کیا، بس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہاں رکعت باندھ لی، ہو گیا. سہولت ہے تو ایک آدمی رکعت باندھے، پیچھے اس کے سیٹ والے بیٹھے، آواز آ رہی تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی اپنی پڑھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پر تھے اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ قبلے کا بھی وہ نہیں کرتے، قبلہ دوسری جانب ہوتا آپ دوسری طرف نماز پڑھتے، مطلب سواری پر قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ وضاحت. ورنہ جماعت کی وہ ہو گئی اور آپ چلتے پلینے بولیں گے اب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، کرو پورا پریشانی کیا کر رہے ہیں، نیا مسئلہ یہ. حالانکہ سعودی ایئر لائنس میں ایک پروویژن ہوتا ہے کہ جہاں نماز کا اور اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ڈائریکشن بھی کنٹینیو قبلے کا دیتے رہتے کہاں ہے. وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن آپ کوئی بھی فلائٹ میں یہاں بیٹھ کر پڑھیے، سہولت نہیں ہے نا، اور کھڑے رہنا رسک بھی ہوتا ہے. نہیں اب با جماعت نماز تب پلین میں بھی ہوں گی، اور تاکہ اللہ کے پاس گواہی رکھ ہوا میں بھی ہم جو ہے جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز، اور لوگ ضد کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک عجیب منظر کھنچ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت قسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے. عام حالت میں سہولتوں میں باجماعت نماز فرض ہے. مجبوریاں ہیں، مشکلیں ہیں، حالات ہے، ٹھیک ہے، سفر ہے، سواری ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ایک واقعہ سے پہلے میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر. حالت یہ ہوئی کہ ایک عورت جو سفر میں تھی اس کے بعد اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائپر پہنا سکے، اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا، اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں، باجماعت پڑھے نا، پوری ٹرین بلاک. وہ بیچاری بیٹھی، کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوگا. یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے، ان کی عبادت نے روک دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر. معلوم آپ کو یہ بات بھی سمجھیے، جماعت کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بولیں گے ایسا کیسا، بندوں کے حق اللہ کے اوپر ہی فخر لے جاتے ہیں. ہاں لے جاتے ہیں. یہی اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں، مسجد میں جو نہیں آتے گھر جلا دو. یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے مسجد میں نہ، چونکہ بندوں کے حق مارے جاتے، پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے.
دوسرا فرماتے ہیں جب کسی کو بیت الخلا جانا ہو، رفع حاجت کو جانا ہو، پیشاب پیخانے کو جانا ہو، وہ جماعت میں بعد میں شامل ہو، پہلے رفع حاجت کو جائے تو انسان یہاں ہے، بندوں کا حق پہلے آ گیا، رفع حاجت پہلے اور عبادت بعد میں۔ جس کو بھوک لگی ہو اور مغرب کا وقت ہو تو وہ کھانا کھا لے، اگر اسے امید ہے آخری رکعت بھی مل جائیں گی تو پہلے کھانا ختم کریں پھر آخری رکعت میں شامل ہو، کھانا پہلے نماز بعد میں، بندوں کا حق۔ تو میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں جب ٹرین میں ہیں آپ، بسز میں ہیں، سہولتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں جماعت کا اہتمام نہیں ہوں گا، یاد رکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسی کی طرح نماز با جماعت کی کیا فضیلت آتی ہے، فضیلت بھی رکھتا ہوں۔ جب اتنی وعید کی گئی تو فضیلت کیا بتائی گئی؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کی فضیلت بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے 27 ٹائمز اچھا ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب دینے والی چیز ہے۔ جماعت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 ٹائمز 27 درجے زیادہ ثواب دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات بیان ہے، 27 درجے، ماشاءاللہ 27 ٹائمز ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات اور نکلتی جو علماء نکالتے ہیں، مسئلہ وہ یہ کہ باجماعت نماز نہ بھی کوئی پڑھے تو نماز تو قبول ہو جائے گی، اس لیے کیا فرمایا 27 درجے زیادہ، مطلب اس کو 27 لیس ہے، لیکن نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ پھر ایک نئی غلط فہمی کہ جماعت سے میں نے کہہ دیا تو آپ دوسرے پہ الزام فتوی لگا دیتے نماز ہی نہیں ہوتی۔ نہیں، وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ وہ نماز کچھ ایسا کر کے جو ہے بہت اپنے نفس کو نقصان میں اور ظلم میں ڈال رہا ہے، لیکن پھر بھی شرعی عذر کے تحت، مجبوریوں کے تحت، حالات کے تحت یا کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب سے تو محروم ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اب لیکن 27 درجے زیادہ ثواب، اس سے کیا ہوتا؟ یہ کیلکولیشن ہمارے پلے پڑتا نہیں نا۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ لا کر سیل کریں تو آپ کو ڈبل منافع ہوگا، 2 گنا منافع، 2 ٹائمز، تو یہ ہم کو برابر سمجھ، 2 ٹائمز 1000 کی چیز 10 روپیز پروفٹ، 2 ٹائمز 200، اوہ حساب بالکل کلیئر ہے۔ 3 ٹائمز پروفٹ، 3 درجے زیادہ منافع، اوہ 300 روپے بالکل کلک ہو رہے ہیں ہم کو، اور 4 درجے زیادہ منافع، اوہ 4، یہ 27 درجے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہم کو دین کہنا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑھا دیں گا ہو سکتا ہے بعد میں، چلو ایزی لے لو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کیسے حساب کرتے ہیں، یہ 1 گنا 2 گنا زیادہ پروفٹ دور کی بات ہے، جو لوگ اوریجنل بل بزنس کرتے ہیں وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں، روپے 2 روپے اور 4 روپے کی بھی بڑے ٹرن اوور کے اندر کیا نقصان اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ؟ 25 پیسے بھی اگر ایک کسٹمر کو آپ یوں چھوڑتے ہیں، ایک دن میں 100 کسٹمر آتے ہیں تو منتھ کے اندر اتنا ہوتا ہے اتنا آپ کا ٹیلی فون بل ہوتا ہے، اتنا نکل جاتا ہے آپ کا کاسٹ، سمجھ رہے آپ؟ تو جو ٹرن اوور پہ بزنس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں روپے کا کیا وہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ بزنس کرتے تھے، دن بھر میں جو ہے 25 کنٹل شکر بیچتے تھے اور سب سے کم کاسٹ میں ان کی شکر بکتی تھی، اتنا کم کی جتنا ہول سیل ملتا اتنے ریٹ میں بیچتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کا منافع کیا ہے تو اس زمانے میں شکر وہ موٹے موٹے تھیلوں میں آتی تھی، تو کہا منافع میرا تھیلا 100 روپے میں بکتا ہے بعد میں، تو 25 کنٹل بیچتا ہوں ٹرن اوور پہ اور 2500 روپے تھیلے کی ملتے ہیں، شکر میں نہیں کماتا ہوں، ٹرن اوور پہ بزنس کرتا ہوں، ہے نا۔ تو وہ آدمی بولیں گا یار 1 گنا کا کیا ہوتا ہے، 1 ٹائم مور پروفٹ، مطلب 100 ٹائم ہو جاتا ہے نا ایگزیکٹلی، 1 درجہ 1 گنا مطلب ملٹیپل آف، تو وہ ہوتا 100 ٹائمز ہوتا ہے ایگزیکٹلی، اس سے 100 روپے کا 200 ہونا مطلب 100 ٹائمز ہو جاتا، 300 ہونا تو 27 درجے۔ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین میں یہ کیلکولیشن ہم کو سمجھتے نہیں، جب درجات کی بات ہو رہی 700 درجے ثواب، 70 درجے ثواب نہیں سمجھتا، سمجھیے اس کو دنیا کے حساب کتاب سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ تو بہرحال 27 درجے زیادہ ثواب کون بے خوف ہے جو چھوڑ سکتا ہے نا۔ آئیے اسی طرح آپ فرماتے ہیں اس کی فضیلت میں صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت آپ فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ گنا زیادہ فائدہ مند، 20 ٹائمز یا مور دین 20 ٹائمز۔ اوپر والی روایت میں 27 ٹائمز آ گیا، اس روایت میں مور دین 20 اپ ٹو 27 ٹائمز۔ یہ مانا ہو سکتا ہے کہ 20 سے لے کر 27 کے بیچ میں کچھ درجات اس کی نیت کے اعتبار سے ملیں گے اس کو۔ تو کہا زیادہ درجے کی فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زیادہ درجے جو ہے فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان جب اچھے سے وضو کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، تو ہر قدم کی عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جماعت میں جانے کا ثواب دیکھیے، 20 سے زیادہ گنا ثواب کے علاوہ جب چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، مطلب گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے۔
درجات بلند ہوتے ہیں، درجات بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جو ہے جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور نماز کے ثواب میں ہوتا ہے۔ مطلب ایک انسان مسجد جا کے جتنی دیر انتظار کرتا ہے نماز کے لیے اتنی دیر ثواب ملتا ہے نماز میں شامل ہونے کا، نماز میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ مطلب نماز پڑھ بھی لیا اور اگر نماز کی جگہ ہی بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں، فرشتے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم کر، جب تک کہ وہ وضو سے ہوتا ہے تب تک۔ ایک نماز کو ہم نکلے 20 مرتبہ 20 گناہ یا اس سے لے کر 27 مرتبہ تک ثواب بڑھ گیا، فضیلت، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائے، درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد مسجد میں جب تک بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں 5-10 منٹ پہلے پہنچ گیا انتظار میں، تب تک اس کو نماز میں رہنے کا ثواب مل رہا ہے۔ دوسرا سجدہ تلاوت، یہ بھی قسم کا سجدہ ہی ہے، سجدہ تلاوت۔ اب سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت سنت ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ سجدہ تلاوت سنت ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کی مشروعیت، اس کا مشہور ہونا، اس کا عمل میں لانا، رسول اللہ کا اس کو عمل کرنا، اس معاملے میں صحابہ کا اجماع ہے۔ اس معاملے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے، ضروری ہے یا سنت ہے، تو اس معاملے میں صحیح قول اور صحیح رائے ہے سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، یاد رکھیں۔ سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات اور کچھ حالات رکھنے کی جو ہے صحابہ کے اقوال وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے، سب سے پہلی چیز جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، میں نے بلکہ جو ہے یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا۔ مطلب آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو وہ صحابی کو اللہ کے رسول کرواتے، وہ کہتے میں نے پڑھا اور مجھے سجدہ تلاوت آپ نے نہیں دیا اس کے کرنے، جبکہ ہم جانتے ہیں سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے۔ اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار جمعے کا خطبہ دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جمعے کا خطبہ دیا، جمعے کے خطبے کے اندر آپ نے جو ہے سجدے کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد سجدہ کیا، سجدے کے بعد آپ نے خطبہ کنٹینیو کیا، دوسرے جمعہ آپ نے پھر وہی صورت پڑھی، سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہیں کرنے کے بعد یہ کہا اور فرمایا یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا جو شخص سجدہ کرنا چاہے کرے اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عمر نے نماز خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جو سجدہ تھا، جس میں سجدہ کیا، اگلے جمعہ وہی آیت تلاوت کی، سجدہ نہیں کیا اور کہا ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، مطلب یہ سنت ہے، واجب نہیں، تو لہٰذا جو کرے بہت اچھی بات ہے، جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کرنا چاہیے، یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ نے کیا، کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں۔ دونوں باتیں آپ سمجھ رہے ہیں ایک ساتھ؟ کوئی گناہگار نہیں ہوگا اگر نہیں کرتا ہے تو، لیکن کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے نماز میں بھی کیا سجدہ تلاوت، نماز کے باہر بھی کیا، تو نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے، نماز کے باہر بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اس کو کرنا کیوں چاہیے، اس کے تعلق سے جو بات ملتی ہے وہ تو یہ کہ رسول اللہ نے ہمیشہ کیا تو یہ افضل ہوا۔ دوسری بات جو ملتی ہے ہم کو وہ یہ ہے جو سجدہ تلاوت کرنے کا جو فائدہ ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے، وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرما دی، کتنی اچھی بات ہے۔ جب ابن آدم کسی سجدے کی آیت پر تلاوت کرتے وقت سجدہ کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوتا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسی جنت میں جائیں گا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا جس کی وجہ سے میں آگ میں جاؤں گا۔ تو ایک تو موقعہ مطلب جو ہے ایک مستحب عمل ہے، اور دوسرا شیطان کو رسوا کرنے والا عمل ہے نا۔ شیطان رسوا ہوتا ہے کہ مجھے حکم ہوا تھا، میں نہیں کر پایا سجدہ، میں نے نہیں کیا، ابن آدم کو حکم ہوا، اس نے کیا، وہ جنت میں جائیں گا، مجھے حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، میں آگ میں جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی واجب نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ سجدہ تلاوت کا کفارہ پوچھنے آتے ہیں، نہیں کیے تو کیا ہے، واجب نہیں جو، ٹھیک ہے یہ لیکن مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے ان کی جو ہے تعداد کے تعلق سے یاد رکھیے، سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہوتا ہے، تعداد جیسا دو نہیں، جیسا ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں دو ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے، آپ ایک ہی بار کریں گے۔ جیسا آپ نماز میں ماشاءاللہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے نا امام صاحب ایک ہی بار کراتے ہیں، بس وہ ایک ہوں گا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ نماز میں اگر ہوں گا تو اللہ اکبر کے ساتھ ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ سجدہ تلاوت، اور نماز کے باہر کریں گے تو آپ سیدھے چل جائیں گے سجدے کے اندر، کچھ بولنے کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تلاوت کی تعداد جو ہے سجدے کی جو ہے وہ ایک ہوں گا، ٹھیک۔
اور یہ سجدے ایک ہوں گا، اور یہ سجدے کتنے ہیں قرآن کے اندر، تو اس معاملے میں کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ رسول اللہ نے فرمایا اتنے ہیں، لیکن جو باتیں پتہ چلتی ہوئی ہیں کہ سجدے تلاوت جس پر علماء کا اور ائمہ کا اتفاق ہے وہ ہے 15 سجدے تلاوت ہے. کسی نے کہا 14 ہے اور کسی نے کہا 11 ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 15 سجدے تلاوت ہے. کتنے ہیں؟ 15 جگہوں پر 15 ایسے مقامات ہیں جہاں سجدے تلاوت ہے. حالانکہ حدیث کے اندر 2-3 بات آتی ہے، جیسا کہ دیکھیے کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 15 کیے، 14 کیے، 11 کیے لگاتا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ثابت کوئی روایت نہیں ہے. 15 ہیں. کون کون سے؟ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا جو ہے میں ترتیب میں رکھ رہا ہوں قرآن کے آرڈر کے اعتبار سے. سورہ اعراف کی آخری آیت 206 نمبر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 206، پہلا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے. دوسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ ہے سورہ رعد سورہ نمبر 15، معاف کرنا سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15. سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 کا دوسرا سجدہ ہے. تیسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50. چوتھا سجدہ جو قرآن کا آتا ہے وہ ہے سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 109. سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، اسے دو نام سوروں کے سورہ کے آیت نمبر 109. پانچواں سجدہ تلاوت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57 57. اسی طرح جو چھٹا تلاوت کا سجدہ ہے وہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ساتواں جو آتا ہے سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60. سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60 میں آتا ہے. آٹھواں سجدہ آتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 26. سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 26. اسی طرح نواں سجدے جو ہے تلاوت آتا ہے وہ ہے سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 15. سورہ 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 15. اسی طرح 10واں جو آتا ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر جو بہرحال ملتا ہے وہ یہ ہے 10واں نمبر جو ہے سورہ سعد جو ہے اس کے آیت نمبر جو ہے 24 جو ہے سورہ سعد اس کی آیت نمبر 24 کے اندر ملتا ہے. 11واں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 اس کی آیت نمبر جو 38 یاد رکھیے. اور اسی طرح جو ہے 12واں جو ملتا ہے وہ ہے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 کے اندر ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دو سجدے جو ملتے ہیں وہ ایک ہی صورت کے اندر سورہ حج کے اندر دو سجدے آتے ہیں. سورہ حج اس کے اندر علماء مختلف ہے رائے کے اندر کہ یہ مانا جائیں گا یا یہ نہیں مانا جائیں گا. ٹھیک ہے، اس معاملے میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے تعداد 13 ہو جاتی ہے، 14 ہوتی ہے، کسی کے نزدیک 15 ہوتی ہے. تو سورہ حج کے اندر جو ہے 2 بار جو آئیں گے. جیسے سورہ حج کا ایک بار میں نے آپ کو اس سے پہلے لی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، اور دوسرا جو ہے مختلف رائے جو علماء کی وہ یہ ہے کہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر جو ہے 77 اس کے اندر بھی جو ہے ایک سجدہ جو ہے تلاوت کا جو ہے بہرحال جو ہے آتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ سجدوں کی آیتیں اور یہ نمبر تھے جو میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی جو کوشش کی. تو اس طرح سے ایسے 15 مقامات پر یہ سجدے بہرحال آتے ہیں. اسی طرح نماز میں سجدے تلاوت کرنا بھی ہے اور نماز کے باہر بھی کوئی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نماز میں اگر امام کرے تو طریقہ میں نے بتایا اللہ اکبر کہہ کے جائیں گا تاکہ مقتدی کو پتہ چلے سجدہ کر رہا ہے، اور جب اٹھیں گا تو پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گا. عام اعتبار سے سیدھا وہ نماز کے اندر چلا جائیں گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. یہ روایت میں الفاظ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پڑھا جس کے اندر سجدہ تھا اور اس کے اندر جو ہے سجدہ جو ہے آپ نے کیا، اس کی تلاوت فرمائی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نماز کے علاوہ بھی سجدے تلاوت جو ہے کیا جا سکتا ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے اس کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہمارے پاس سورت تلاوت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورت تلاوت کر کے سجدے کی آیت تلاوت فرماتے اور سجدہ کرتے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. پھر وہ صحابہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب بھی جو ہے سجدہ کرتے، حتیٰ کہ وہاں جگہ نہیں بچتی، مطلب سب سجدے میں گر جاتے جس کی وجہ سے جگہ نہیں بچتی. جس سے پتہ چلا آپ نماز میں بھی کر سکتے، نماز کے بعد بھی سجدے تلاوت میں جو پڑھے وہ بھی کرے، جو سنے وہ بھی کرے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ سنتے اور سب سجدہ کرتے ہیں نا، تو جو سنے وہ بھی کرے، جو پڑھے وہ بھی کریں گے. اسی طرح سجدے تلاوت چونکہ نماز کا حصہ نہیں ہے تو اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے اور قبلہ بھی شرط نہیں ہے. یاد رکھیں دونوں چیزیں شرط نہیں. تو اسی طرح تلاوت کا سجدہ ہی ہے، اس میں بھی فرض نہیں ہے اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے. چونکہ حدیث کے الفاظ جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو مسند احمد کی روایت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے، آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، اور اتنے ایسا سجدہ کرتے کسی کو جگہ نہیں ملتی. ظاہر سی بات اس کا مطلب یہ ان آرگنائز ہوتا، پڑھ لی اور سب کہیں بھی جہاں جگہ ملی وہاں سجدہ کر لیا. اسی طرح کی روایت آتی ہے، اس کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے. یہ روایت صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس
کہ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی جو ہے تلاوت کی اور سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکیوں نے، جنوں نے اور انسانوں نے سبھی نے سجدہ کیا. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ انسانوں نے، مشرکوں نے، جنوں نے اور سبھی نے سجدہ کیا، تو مشرک تو نجس ہے، مشرک تو گندگی ہے نا، تو کہاں وضو کریں گا وہ؟ اور مشرک کو قبلے کی طرف دیکھ کر کریں، ظاہر سی بات سب نے کیا انسانوں نے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے چونکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے لیے جو قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے. جہاں جیسے آپ کو سہولت ملے آپ بآسانی اس کو جو ہے کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا لازم نہیں ہے. سجدہ تلاوت نماز میں ہو تو تکبیر کہنا پھر لازم ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سجدہ تلاوت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کی تسبیح وہی ہے جو سبحان رب الاعلیٰ ہم کرتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کی اور دو دعائیں جو ایک ابو داؤد اور ایک ابن ماجہ کی ہے، آپ چاہے تو دعائیں پڑھ سکتے ہیں. آپ دعاؤں کو جاننے کے لیے آپ چھوٹی سی کتاب آتی ہے حصن المسلم لے لیں، ساری دعائیں اس میں وہ سجدہ تلاوت کی دعائیں مل جائیں گی. اگر کسی کو سجدہ تلاوت کی دعا یاد نہ ہو تو سب سے سمپل سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ نماز کے سجدے میں کرتے وہ کر سکتے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی سجدے میں یہ دو دعائیں ثابت ہیں، آپ وہ کر سکتے.